بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ ایک بار پھر شہید ارشد شریف کے مقدمہ قتل کی سماعت کرے گا. FIR درج ہو چکی ہے. شہید ارشد شریف کی والدہ آج کیا موقف اختیار کرتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کے سامنے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. بہرحال کچھ اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو رپورٹ میں جو کچھ بتایا گیا، آپ سے کچھ چیزیں اور شیئر کرتا ہوں. کچھ چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی ہیں، وہ غور سے سن لیجئے گا، اسی کا یہ تسلسل ہے. اور فیصل واڑہ کے بارے میں سب سے پہلے تو تھوڑا سا اور ڈیٹیلز تھوڑی سی لے لیں کہ فیصل واڑہ کو انہوں نے جب بلایا تو FFT جو کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ فیصل واڑہ FFT کے سامنے 21 نومبر 2022 کو دوپہر 1 بجے FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پیش ہوئے اور سوال نامے کا انہوں نے کہا کہ جی جواب سوال نامہ دیا گیا. اس میٹنگ کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ FFT کے ممبران کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کینیا میں ارشد شریف کے قتل کے پاس موجود تمام شواہد فراہم کریں گے. کچھ دنوں کے بعد FFT نے جب ان سے رابطہ کیا تو ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ ہے فیصل واڑہ کے بارے میں. مراد سعید صاحب کے بارے میں ہے جی کہ اسی طرح کے دعوے FFT کہہ رہی ہے کہ جناب مراد سعید نے میڈیا میں کیے. ان کے پاس ارشد شریف کے قتل سے متعلق کچھ شواہد موجود ہیں. FFT نے ان سے تحریری طور پر یہ بھی کہا کہ وہ ذاتی طور پر بھی پیش ہوں اور اگر کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں. خط کے جواب میں مراد سعید نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے FFT تشکیل دی گئی ہے اور ارشد شریف کی والدہ نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. وہ صرف جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ارشد شریف کی والدہ پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ انہیں موجودہ حکومت پر یقین نہیں ہے. اپنے تحریری جواب میں مراد سعید نے FFT سے ان افراد کی نشاندہی کرنے کو کہا جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف پاکستان میں مقدمات درج کرائے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں ارشد شریف کو ہراساں کرنے والے لوگوں کی نشاندہی کریں اور مزید کہا کہ ارشد شریف کے ویلاگز کے سب سے زیادہ زیر بحث موضوعات کی تحقیقات کریں اور میڈیا کو امیگریشن کاؤنٹر پر ارشد شریف کی تصویر میڈیا کو کس نے لیک کی یہ بھی تحقیقات کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا مراد سعید نے کہ ارشد شریف کے قتل کے بعد بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنسیں کیوں کی اور کیوں کہا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. سلمان اقبال صاحب کا جو بیان ہے جی وہ ہے کہ FFT نے سلمان اقبال کے ساتھ ARY آفس دبئی میں 17 نومبر 2022 کو شام 4:15 پر انٹرویو کیا. سلمان اقبال صاحب نے بتایا کہ ارشد شریف نے ایک بھائی اور بہترین ساتھی تھے. وہ ملک کے لیے بہترین اثاثہ تھے جنہوں نے تحقیقاتی صحافت میں بہت زیادہ وقت لگایا. اور سلمان اقبال نے یہ بھی بتایا کہ ارشد شریف نے کئی بار بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے متعلقہ اداروں کو آگاہ کرنے کے لیے کئی خطوط لکھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے نیوز چینل پر بھی حکومت نے 2 بار پابندی لگا دی تھی. سلمان اقبال نے FFT کو بتایا کہ ارشد شریف کے خلاف پاکستان کے مختلف تھانوں میں تقریباً 16 FIR درج کی گئیں اور ان کے اور ارشد شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی درج کیا گیا. آخری بار ارشد کی وفات سے 3 دن پہلے ارشد شریف سے اس کی بات ہوئی اور ارشد شریف نے عموماً بتاتا تھا کہ وہ افریقہ کے جنگل میں رہ رہا ہے. ارشد کے دبئی میں قیام کے دوران وہ وہاں نہیں تھے کیونکہ وہ ٹورنٹو اور نیو یارک میں تھے. 19 اگست 2022 کو ارشد نے انہیں بتایا کہ متحدہ عرب امارات سے اہلکار ان کے ہوٹل آئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام سلم عبداللہ بتایا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس سے ملک چھوڑنا ہے. اور اہلکار نے ارشد شریف کو یہ بھی بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، یعنی کہ UAE اتھارٹی کا جو آفیسر آیا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس نے اس سے مشورہ دیا ارشد شریف کو کہ وہ پاکستان کے کسی دوست ملک میں نہ جائے. خاص طور پہ سلم عبداللہ نے 2 ملکوں کا نام لیا تھا اور وہاں نہ جائیں، باقی کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائیں. تو ہم دباؤ برداشت کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے دوسرے دوست ممالک دباؤ نہیں لے سکتے. اتنی زیادہ اوپنلی بات کی تھی سلم عبداللہ نے ارشد شریف سے اور انہوں نے کہا کہ یہ لینے آئے تھے اصل میں ارشد شریف کو، جو بھی آیا تھا وہ لینے آیا تھا کہ ہمارے حوالے کریں، لیکن دبئی حکومت نے ان کے حوالے نہیں کیا تھا.
متحدہ عرب امارات کے اہلکار نے ارشد شریف کو یو کے یا امریکہ جانے کا مشورہ بھی دیا۔ سلمان اقبال نے بتایا کہ اس دن ارشد شریف بہت اداس تھا۔ اس نے یو کے قونصلیٹ سے بھی رابطہ کیا اور زوئی نامی اہلکار سے بات کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے بعض اداروں کی ہاٹ لائن پر بھی کال کی کہ جو خطرے میں گھرے صحافیوں کو بچاتے ہیں۔ ارشد شریف کے پاس ویزا اپلائی کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ارشد کے پاس 3 ممالک میں جانے کے آپشن تھے، مالدیپ، سری لنکا یا افریقہ کا کوئی ملک۔ ارشد نے مالدیپ کا انتخاب نہیں کیا کیونکہ وہ محفوظ نہیں سمجھتا تھا، اور مزید برآں اس کا خیال تھا کہ سری لنکا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور اس کے لیے واحد آپشن یہ تھا کہ کسی بھی افریقی ملک میں جائیں جہاں سے اسے آسانی سے ویزا مل جائے۔ سلمان اقبال نے FFT کو بتایا کہ طارق وسیع ان کے قریبی دوست ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا کینیا میں ایک دوست ہے۔ میں وقار کو پہلے نہیں جانتا تھا، میں اس کے نام وکی سے واقف تھا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کچھ مشترکہ دوست بھی ہیں۔ محبوب سلمان کے کزن ہیں اور اس نے طارق وسیع کے ساتھ مل کر وقار کے ساتھ کینیا میں انتظامات کیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محبوب نے انہیں بتایا کہ ارشد نے کینیا جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے دہرایا کہ کینیا جانا ارشد کا اپنا فیصلہ تھا۔ ہوٹل میں سلم عبداللہ کی آمد کے بعد ارشد شریف بہت خوفزدہ تھا۔ انہوں نے فوری طور پر ہوٹل چھوڑنے کو ترجیح دی اور دبئی میں سلمان کے والد کے گھر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ صبح 2-3 بجے تک ارشد کو نیند نہیں آئی اور صبح 7 بجے وہ کینیا چلا گیا۔ 23 اکتوبر کو پہلے طارق وسیع نے بتایا کہ ارشد کا کینیا میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ میں دبئی میں کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں سے تفصیل سے بات نہیں کر سکا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے وقار کا ٹیلی فون نمبر بھیج دیں۔ گھر پہنچ کر میں نے وقار سے بات کی، جس نے بتایا کہ پولیس نے ارشد شریف کو کینیا میں اس وقت مار دیا جب وہ اپنے فارم ہاؤس سے نیروبی آ رہا تھا۔ اس کے بعد سلمان اقبال نے عماد یوسف، کاشف عباسی اور خاور گھومن کو فون کیا اور وہ ارشد شریف کے گھر جا کر افسوسناک خبر سنائیں۔ FFT نے سلمان اقبال اور وقار کے درمیان بات چیت کا صحیح وقت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ واقعے کے 3-4 گھنٹے بعد اس سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے طارق وسیع سے وقار کا نمبر لیا تھا اور پھر اس سے بات کی۔ وقار نے بتایا کہ اس کا بھائی خرم اور شریف بش باربیکیو سے جا رہے تھے اور اس ڈنر میں امریکن انسٹرکٹرز اور اس کے ساتھی جمشید شہباز تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وقار نے انہیں بتایا کہ GSU کے اہلکاروں نے ارشد شریف کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کہانی سن کر حیران رہ گئے۔ وقار اس سے براہ راست واقف نہیں تھا۔ شاید کچھ سال پہلے ان سے فلائٹ کے دوران ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ طارق وسیع کا دوست تھا، اور چونکہ میں طارق وسیع کو 22 سال سے جانتا ہوں، اس لیے مجھے طارق کے تعلقات پر اعتماد تھا اور میں نے کینیا میں ارشد شریف کے میزبان کے کردار سے متعلق تصدیق نہیں کی۔ اور وقار رحیم بھائی کا رشتہ دار بھی تھا جو مشترکہ دوست بھی ہے۔ سلمان اقبال نے بتایا کہ ارشد شریف پر تشدد کا علم ہونے پر وہ رات کو سو نہیں سکے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ارشد شریف کو موت سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کینیا پوسٹ مارٹم رپورٹ سے قبل ارشد شریف کی تصاویر حاصل کی جائیں۔ FFT نے ان سے پوچھا کہ ارشد شریف کو کینیا جانے کا مشورہ کس نے دیا، تو سلمان نے بتایا کہ وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، یہ فیصلہ اس نے خود لیا، وہ بہادر تھا اور اسے جنگی علاقوں میں رپورٹنگ کا تجربہ بھی تھا۔ 19 اگست 2022 سے پہلے ان کی گفتگو میں کینیا کا کوئی لفظ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ سلمان اقبال نے بتایا کہ خود انہیں بھی کچھ خطرات کا سامنا ہے، کسی نے اسے جسمانی طور پر دھمکی نہیں دی، لیکن وہ 2-3 بار محسوس کیا کہ لندن اور نیو یارک میں کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت میں ان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہوئے، یہاں تک کہ ان کے خلاف غداری کا ایک مقدمہ بھی اس وقت درج کیا گیا جب ان کے ایک رپورٹر کا زیارت میں قائد کی رہائش گاہ پر پروگرام تھا اور ان کا اس پروگرام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ انہوں نے FFT سے وقار کے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کسی بھی تعلقات کی تحقیقات کرنے کو کہا۔ آخر میں انہوں نے FFT سے کہا کہ وہ حکومت کی پرواہ کیے بغیر اس کیس سے متعلق تمام حقائق سامنے لائے تاکہ ارشد شریف کے خاندان کو انصاف مل سکے۔ اس کے بعد وقار احمد کا سٹیٹمنٹ ہے، اور مسٹر وقار جسے اس کے دوست وکی کے نام سے جانتے ہیں، سارے منظرنامے میں مرکزی کردار ہے۔ ان کا تعلق کراچی سے اور وہ کئی سالوں سے نیروبی میں مقیم ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ ہٹ اینڈ ہومز نامی ایک کامیاب تعمیراتی کاروبار ہے سے تعلق رکھتے ہیں جو وقار کو وراثت میں ملا، اس میں توسیع کی انہوں نے۔
اس کے پاس کینیڈا کی شہریت حاصل کی، اور اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی شمائلہ پاکستان سے اور دوسری بیوی مورین کینیا اور اطالوی۔ اس نے بتایا کہ ان کی مورین سے شادی کو تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بہت سے کاروبار ہیں، بنیادی طور پر تعمیراتی شعبہ۔ مبینہ طور پر وہ کینیا میں 18-20 اپارٹمنٹ کمپلیکس کا مالک ہے اور 2100 ایکڑ اراضی پر مشتمل فارم بھی اس میں پارٹنر ہے، اور اس کی ایک شخص شہباز کے ساتھ شراکت داری ہے، اور جو کہ اصل میں کراچی کا رہنے والا ہے اور گزشتہ 27 سالوں سے کینیا میں مقیم ہے۔ وقار نے بتایا کہ ایموڈم ایک فائرنگ رینج ہے اور ٹریننگ کی سہولت ہے، اور کیوینیا فارم میں جہاں قائم کیا گیا ہے، ان میں انسٹرکٹر اور ٹرینرز کے لیے جھونپڑیاں اور میسنگ کی سہولت بھی میسر ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ امریکی حکومت نے کچھ خصوصی گروپ کو نیم فوجی تربیت فراہم کرنے کے لیے کرائے پر دی ہے۔ یہ تربیت امریکی انسٹرکٹرز کے ذریعے ہی جاتی ہے۔ وقار احمد نے دعویٰ کیا امریکیوں کے ساتھ اس کا صرف ایک تربیتی رابطہ ہے جو اس واقعے کی روشنی میں منسوخ ہو گیا تھا، جس کی قیمت $4,50,000 تھی۔ یہ پوچھے جانے پر کہ تربیت پانے والے کون تھے، اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں امریکی حکومت کے ساتھ معاہدے کی شرائط کے تحت تربیت پانے والوں اور ٹرینرز کی شناخت پر پابندی کرنے سے شناخت پر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 23 اکتوبر کی شام کو وقار نے فارم کے ایک دور دراز علاقے میں امریکی انسٹرکٹرز کے لیے بش BQ کا اہتمام کیا، باربیکیو کا، جنہوں نے ایک تربیتی ماڈل مکمل کیا تھا، اور پھر عشائیہ ہوا، پھر اشرفی موجود تھے۔ الوداعی عشائی کے ایک دن پہلے وقار کے بھائی خرم کے ساتھ کیمپ میں آیا تھا، اور ڈنر کے بعد ایک امریکی انسٹرکٹر خرم اور ارشد شریف کے کچھ دیر پہلے ڈنر والی جگہ سے نکل گئے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے جی کہ ارشد شریف بھی موجود تھے اس ڈنر میں، امریکن انسٹرکٹر بھی موجود تھے، اور پہلے وقار کے بھائی خرم کے ساتھ کیمپ میں آیا۔ ڈنر کے بعد ایک امریکن انسٹرکٹر خرم اور ارشد شریف سے کچھ دیر پہلے ڈنر والی جگہ سے نکل گئے۔ انسٹرکٹر واپس ایموڈم کیمپ پہنچ گئے، جبکہ خرم اور ارشد شریف نیروبی کی طرف بڑھے تو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ وقار نے خود اعتراف کیا کہ انہیں ARY کے طارق وسیع نے ارشد شریف کو ویزے کا دعوت نامہ بھیجنے کو کہا تھا، اور کینیا پہنچنے سے قبل وقار کا ارشد شریف سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا۔ دعوت نامہ 19 اگست کو بھیجا گیا اور ارشد شریف کا ویزا اسی دن منظور ہو گیا۔ ارشد شریف نے دبئی کا سفر کیا۔ 20 اگست کو نیروبی، جہاں وقار کے چچا نے ان کا استقبال کیا اور انہیں رائل گریٹر اپارٹمنٹ کمپلیکس لے جایا گیا جو وقار کی ملکیت ہے۔ کمیٹی نے اس جگہ کا دورہ کیا، جہاں ارشد شریف نے اپنے 2 ماہ 3 دن کینیا میں قیام کے دوران رہتے تھے۔ اس کی 11 منزلیں ہیں اور عمارت کے اوپر پینٹ ہاؤس ہے جس میں ایک بیڈ روم اور رہنے کا ہال اور کھلی باربیکیو جگہ۔ وقار اور خرم کا دعویٰ ہے کہ ارشد شریف 2 ماہ کسی سے نہیں ملے اور نہ ہی کسی باہر گئے۔ مبینہ طور پر ایک بار وہ منی چینجر سے پیسے لینے گئے اور ایک بار خرم کے ساتھ مقامی باغ میں سیر کے لیے گئے۔ ارشد شریف اس سے قبل 3 بار ایموڈم سفر کر چکے ہیں اور ایک وقت میں 3 سے 4 دن وہاں مقیم تھے۔ 22-23 اکتوبر کو ان کا یہ 4تھا دورہ تھا۔ وقار مقامی طور پر پولیس کے ساتھ مقامی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی بہت اچھی طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ جب خرم نے وقار کو بتایا کہ اس پر فائرنگ کی گئی ہے تو وقار نے ہی مقامی سینئر پولیس افسر کو بتایا، اور کینیا کی انٹیلیجنس سروسز یونٹ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ملیشیا اور خصوصی دستوں کے لیے ایک نجی تربیتی کیمپ چلاتا ہے۔ مقامی پولیس نے ارشد کی ذاتی اشیاء اس کے حوالے کر دیں۔ وقار کے مطابق ان میں سے ایک آئی فون، ایک آئی پیڈ، والیٹ اور 2 فلیش ڈرائیوز شامل تھیں۔ اس نے آئی فون اور آئی پیڈ NIS کے سینئر افسر جس کی اس نے جارج واگو کے نام سے شناخت کی کے حوالے کیا۔ ایک فرد ارشد شریف کے قتل کے اگلے دن پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک افسر کو کچھ ذاتی اشیاء لینے کے لیے مسٹر شریف کے پینٹ ہاؤس کا دورہ کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ ہائی کمیشن کے افسر کے پہنچنے پر وقار نے NIS کے ایک افسر کو بلایا جس نے ہدایت کی کہ وہ پاکستانیوں کو کچھ لینے نہ دیں۔
اسی دوران اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے کے ایک افسر نے پاکستانی کو روکنے اور جو کچھ بھی وہ لے رہے تھے اسے ضبط کرنے کے لیے بھیج دیا۔ پاکستان کو روکنے کی ان کوششوں کے باوجود ہائی کمیشن کے اہلکار شواہد کے کئی قیمتی مضامین برآمد کرنے میں کامیاب رہے، جن میں وہ سیل فون، ایک کمپیوٹر، ذاتی ڈائری شامل تھی جو عرش شریف کے قیام کے دوران استعمال میں تھی۔ ان اشیاء کو ہائی کمیشن لے جا کر ایف ٹی کے حوالے کیا گیا، جس نے انہیں سیل کر دیا اور جو انہیں ذاتی طور پر سفارتی بیگ میں ایف ایف اے کے سائبر کرائم ونگ فرنزک لیب کے حوالے کرنے کے لیے واپس لے گئے۔ اس اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ فی الحال یہ چل رہی ہے سٹوری، تو یہ بڑی دلچسپ اور اہم رپورٹ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔